السلام علیکم دوستو، آج کی یہ سٹوری کراچی سے مس روبینہ نے شیئر کی ہے۔ روبینہ یونیورسٹی میں سائنس کی سٹوڈنٹ ہیں اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہ بھوت پریت تویز گنڈے پر یقین نہیں رکھتی تھی، نہ ہی کالا جادو اور سفلی علوم پر یقین رکھتی تھی، اور نہ ہی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کوئی شخص سفلی عمل سے کسی انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ نے ان کی سوچ بدل دی۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، یہ مس روبینہ کی زبانی سنتے ہیں۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمیں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا پرانا مکان چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں میرے MSc کے امتحانات چل رہے تھے۔ ایسے وقت میں گھر کی تبدیلی ایک ذہنی دباؤ بن جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے ہمت کی اور ایک نیا مکان کرائے پر لے لیا۔ پہلے دن سے ہی مجھے اس گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار سے وحشت برس رہی ہو۔ جب بھی پڑھنے بیٹھتی دل گھبراہٹ سے بھر جاتا، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن کھانے کے دوران میں نے یہ بات ابو سے کی۔ ابو نے حیرت سے کہا انہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ امی بھی اس کیفیت کا شکار تھی۔ ابو نے مشورہ دیا کہ صبح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، خاص طور پر سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیا کرو۔ ہم نے یہ عمل باقاعدگی سے شروع کر دیا۔ 15 دن تک یہ معمول جاری رہا۔ دل کو کچھ حد تک سکون ملا، مگر گھر کے ماحول میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ ہمیں معلوم تھا ہم سے پہلے جو صاحب اس گھر میں رہتے تھے ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ عمر صرف 30 سال تھی اور دل کا دورہ پڑا تھا۔ ہم نے سمجھا شاید اسی وجہ سے ہمارے دل میں وہم پیدا ہو رہا ہے۔ 21 تاریخ کی شام کا ذکر ہے، میں یونیورسٹی سے پیپر دے کر آئی، سیدھی باتھ روم گئی تو فلش کے نیچے خون کی ایک ڈیری پڑی تھی۔ ہوش سے میری چیخ نکل گئی۔ امی کو بلایا، وہ بھی اندر آئی اور خون دے کر گھبرا گئی۔ اس وقت گھر میں صرف ہم 3 افراد تھے۔ ابو دفتر میں تھے۔ ہمیں لگا جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہاں خون ڈالا ہو۔ ہم نے فوراً گھر کو تالا لگایا اور خالہ کے گھر چلی گئی۔ سارا حال خالہ کو سنایا۔ خالہ ہمیں اپنے محلے کے ایک مولانا صاحب کے پاس لے گئی۔ مولانا نے سن کر کہا ممکن ہے یہ سب چھپکلیوں کی وجہ سے ہو۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خون پر کالا کپڑا رکھ کر سرسوں کا تیل ڈال کر آگ لگا دیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چھپکلیاں خون کہاں سے لا سکتی ہیں۔ بہرحال خالہ کو ساتھ لے کر ہم گھر واپس آئی۔ کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر خون پر رکھا اور آگ لگا دی۔ اس دیر میں وہ خون راکھ بن گیا جسے پانی سے بہا دیا گیا۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہی۔ ابو نے ہمیں تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مگر مجھے باتھ روم جانے سے بہت ڈر محسوس ہوتا رہا۔ رفتہ رفتہ خوف کچھ کم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ تقریباً 23 دن بعد ایک اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس بار خون کے چھینٹے فلش پر موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جانور کو ذبح کر کے چھینٹے مارے ہوں۔ ابو نے بالٹی بھر کر پانی ڈال کر سب کچھ صاف کر دیا۔ اس کے بعد یہ واقعات وقفے سے 1 مہینے تک جاری رہے۔ ہم ان چیزوں کے عادی سے ہونے لگے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ہاتھ دھونے گئی، فلش کے پیچھے دیوار پر خون کا بلبلا سا ابھرتا نظر آیا۔ وہ نیچے کی طرف ایک خونی لکیر بناتا ہوا بہنے لگا۔ اسی وقت فلش کے دائیں جانب خون کی ایک پچکاری نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ ابو اس وقت گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر دیکھا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے کئی بالٹیاں پانی کی ڈال کر خون صاف کیا۔ ابو نے ہمیں اس باتھ روم میں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے دن ابو ایک عامل کو ساتھ لائے۔ عامل صاحب نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر پر سفلی عمل ہوا ہے۔ مشورہ دیا کہ فوراً یہ گھر چھوڑ دینا بہتر ہوگا، ورنہ یہ عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ابو نے محلے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پچھلے کرایہ دار کا ایک دفتری ساتھی اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے ان پر کالا جادو کروایا تھا۔ انہیں بھی باتھ روم میں اوجڑی اور عجیب اشیاء ملا کرتی تھی۔ ہفتے بھر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ محلے والے اس مکان سے دور رہتے تھے۔ ہم جب وہاں آئے تو سب حیران تھے
کہ ہم نے وہ مکان کیوں لیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا، یہ سب اللہ کے کلام کی برکت تھی۔ ہم نے فوراً وہ مکان چھوڑ دیا۔ میں چونکہ سائنس کی طالبہ ہوں، ان باتوں پر پہلے یقین نہ تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر یقین آ گیا۔ اب سوچتی ہوں کہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ کسی انسان کی جان لینے سے بھی نہیں چوکتے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے واقعہ سے واقف ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اپنے چینل کے ذریعے اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔